پارہ نمبر 2 رکو نمبر 14 آیت نمبر 238۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ حافظوا علی الصلوات، تم حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاة الوسطی اور درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر، فإن خفتم پس اگر تم خوف کھاتے ہو، فرجالا پس پیدل چلتے ہوئے، او رکبانا یا سوار ہو کر، فإذا امنتم پس جب تم بے خوف ہو جاؤ، فاذکروا اللہ پس تم ذکر کرنا اللہ کا، کما علمکم جیسا کہ اس اللہ نے تمہیں سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون وہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نمازوں کی محافظت کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے غالباً 2 رکوع سے مسلسل نکاح کے، طلاق کے اور عدت طلاق کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس آیت کے بعد پھر دوبارہ نکاح کے، طلاق کے، وصیت کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ درمیان کے اندر نماز کا حکم جو آیا ہے، مفسرین اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں اصل جو مقصد ہے نا وہ رب تعالیٰ کی عبادت ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر مصروف ہو کے نماز کو چھوڑ دینا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دینا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، بلکہ تمام معاملات کے ساتھ ساتھ، روزمرہ کے معاملات کے ساتھ ساتھ، رشتہ داریوں کے ساتھ ساتھ، نکاح کے معاملات کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد رکھنے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہی کامل مومن اور مسلمان ہوگا۔ پھر نمازوں کی محافظت کے اندر خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ کو ذکر کیا۔ صلاۃ وسطیٰ کیا ہے؟ اس میں مفسرین کے اقوال تو بہت زیادہ ہیں، بعض نے فجر کہی، بعض نے ظہر کہی، بعض نے عصر کہی، مختلف اقوال، لیکن راجح قول کے مطابق اس سے عصر کی نماز ہے، کیونکہ عصر کی نماز تمام نمازوں کے درمیان آتی ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے 2 نمازیں ہیں، فجر اور ظہر کی، عصر کی نماز کے بعد بھی 2 نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء کی، تو اس لیے وسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز آتی ہے۔ اور عصر کی نماز کی اہمیت کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من فاتتہ صلاۃ العصر، من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی نا، اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا، یوں سمجھو کہ اس کے اہل و عیال، مال وغیرہ، کاروبار سب کا سب ختم ہو گیا ہو۔ اب کسی بندے کا اگر کاروبار ختم ہو جائے، آل و عیال بھی اللہ نہ کرے کسی حادثے میں ایک ہی وقت ختم ہو جائیں، یہ بندہ اکیلا، اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا، یہ تو وہی سوچ سکتا ہے جس کے ساتھ یہ کوئی گزری ہو۔ تو عصر کی نماز کو خاص طور پہ ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ آدمی سارا دن کاروبار کے اندر جب مصروف ہوتا ہے تو عصر کی نماز میں کوئی خاص طور پہ کاروباری لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں کہ اس وقت یا تو گاہکوں کا رش پڑ جاتا ہے یا کچھ سستی کا معاملہ ہوتا ہے، مصروفیت کا وقت یہ ہو جاتے ہیں، تو عصر کا وقت نکالنا اور اس پہ جانا یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، اسی لیے عصر کی نماز کو اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ نمازوں کی سب کی پابندی کرو، لیکن خاص طور پہ عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ وقوموا للہ قانتین، پھر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو وہ بالکل فرما بردار اور اطاعت گزار بن کے کھڑے ہوں۔ اصل میں بعض مفسرین فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے نزول سے پہلے نماز کے اندر حرکت کرنے کی اجازت تھی، نماز میں چل بھی لیتے تھے، نماز میں بول بھی لیتے تھے،
نماز میں ہاتھ سے اشارہ بھی ہو جاتا تھا، لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر حکم دے دیا قوموا للہ قان، اطاعت گزار فرما بردار بن کے کھڑے ہو۔ اب ہلچل حرکت کرنا یہ بالکل بند ہے، بالکل اس کے بعد اجازت نہیں ہے۔ یہ نماز تو عام حالات کے اندر پڑھنے کا حکم تھا، حافظوا علی الصلوات۔ کبھی ایسا ہو فإن خفتم، اگر کوئی خوف ہو، یا خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے، لڑائی ہو، جنگ ہو، میدان جنگ کے اندر موجود ہو، تو اس وقت بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جنگ کے اندر لڑائی نماز اس وقت ہوگی جب مجاہد ایک جگہ پر کھڑے ہوں، ایک جگہ پر کھڑے ہو کے لڑائی کر رہے ہیں، اب وہاں پہ کھڑا ہونا چلنا پھرنا نہیں ہے، تو ایک جگہ پہ کھڑے ہوں تو نماز اس وقت بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر میدان جنگ میں بھاگنا پڑ رہا ہے، آنا پڑ رہا ہے، جانا پڑ رہا ہے، ایک جگہ پہ ٹھہرنا ہے ہی نہیں، تو جب تک ٹھہراؤ ممکن نہیں ہوتا تب تک نماز نہ پڑھیں۔ یہ باقاعدہ طور پہ میدان جہاد کے اندر جو نماز ہوتی ہے، اس نماز کا باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں طریقہ سکھایا گیا۔ اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، صلاۃ الخوف۔ یہ نماز ہوتی ہے اگر سارے مقتدی اس بات پر مصر ہوں کہ ہم نے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بزید ہوتے تھے کہ ہم نے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہی پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو اس کا مخصوص طریقہ ہوتا تھا کہ ایک رکعت امام کے پیچھے ایک طائفہ پڑھتا، دو حصے بنا لیے جاتے مجاہدین کے، ایک دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا، ایک امام کے پیچھے پڑھتا، وہ ایک رکعت پڑھ کے چلا جاتا، دوسرا آ جاتا، پھر وہ ایک رکعت، وہ ایک طریقہ تھا۔ اگر امام الگ الگ ہو سکتا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جماعت، وہاں بھی جماعت کرانے کا حکم ہے۔ اگر خوف اتنا زیادہ ہے کہ جماعت ممکن نہیں ہے تو حکم ہے آپ جس جگہ پہ ہیں، جس حالت میں ہیں، قبلے کی طرف منہ ہے یا نہیں ہے، آپ بس اسی طرح نماز پڑھ لیں، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے، اس وقت بھی گنجائے۔ ہاں اگر بالکل مصروفیت ایسی ہے کہ بالکل ایک جگہ پہ ٹھہراؤ ممکن ہی نہیں ہے، کھڑا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر حکم ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر خوف ختم ہونے کا انتظار کر لو۔ جب خوف ختم ہو جائے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر کرو۔ ایک جنگ کے اندر غالباً جنگ خندق کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے افسوس کے اندر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ان مشرکین کو اللہ تباہ و برباد کر دے، انہوں نے میری عصر کی نماز ہی فوت کر دی ہے۔ یعنی مصروفیت اتنی تھی کہ وہ نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پریشان نہ ہو، میں نے بھی ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے۔ یعنی میدان جنگ کے اندر اتنی مصروفیت رہی کہ بالکل ٹائم ہی نہیں ملا۔ پھر فرمایا جگہ تلاش کرو، وہیں پہ اکٹھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ رب العزت میدان جنگ میں خوف کی حالت میں نماز کا حکم دے کے در حقیقت مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ آپ سے پہلے آپ تک ایمان پہنچانے والے وہ تو خوف کی حالت میں بھی نماز سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ بیویوں کے جھگڑوں میں، بچوں کی کمائیوں میں، کاروبار کی مصروفیت میں، ملازمت کے چکر میں نماز کو نہ بھول جانا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، نماز نماز ہے، نماز بہرحال وہ بالکل ذمے کے اندر فرض ہے۔ ایک بندہ بیمار ہو جائے نا جس صحت نہیں ہے، اس کے پاس صحت ختم ہو گئی ہے، حکم ہے شریعت کا مسجد نہیں آ سکتا، آپ گھر میں پڑھ لے۔ اچھا گھر میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، پڑھنی ضرور ہے نماز۔